خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حد نعت پیش فرما رہے تھے. ابھی قبلہ شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد جو سلطان رسول ہے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. تو میں آپ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید دیدار حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ گولڈا شریف آپ ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صفت کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق اتر کر وہاں رحمتوں کا نزول کرتی ہے.
رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑا عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ ذکر ہے کہ جس اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر انبیاء کی ارواح کو عالم ارواح میں اکٹھا عرش پر کیا، وہاں میلاد منایا۔ میلاد منایا نہیں، نبی کا ذکر کیا۔ میلاد منایا نہیں، کملی والے کا بولو ذکر کیا۔ آنے کا بعثت کا ذکر ہو، اسی کا نام میلاد ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ یاد کرو جب تم سے پختہ وعدہ لیا گیا اور انبیاء کے گروہ، تم کو جب اللہ نے کہا کہ جب تم لے کر اپنی کتابیں اور حکمتیں اپنے اپنے دور میں جاؤ، اور تمہارے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے بعد ایک شان والا رسول میری طرف سے آ جائے، یعنی کملی والا آ جائے، اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ کیا نام ہے اس چیز کا؟ میلاد۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، فلاں، ارے نادان، یہ لوگ یہ اعتراض تو ہم سے ہندو کرے، سکھ کرے، ٹھیک ہے، داریاں کرے، غیر مذہب کرے کہ میلاد کا ذکر قرآن میں، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے میلاد ہوا۔ تو کلمہ پھر کس کا پڑھتا ہے؟ یہ اعتراض تو وہ کرے نا جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ جو کلمہ بھی کملی والے کا پڑھے، اس کے کہنے پہ مسجد میں بھی جا بڑھے، اس کے کہنے پہ کملی والے نے بتایا کہ اللہ کا گھر ہے۔ تمہیں اور مجھے کیا پتا تھا کہ بیت اللہ اور تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ بھی کہیں ہے؟ آپ کے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل ہے کی ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ ہے۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ بولو ٹھیک ہے، بہت بڑے حضرات سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ بات بولے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نام جو کوئی اعتراض کرے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو کامن سینس کی بات ہے، یہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ جہاں کملی والے کا ذکر ہوگا وہاں پھول پھینکے تو جائیں گے نا پھر، ٹھیک ہے، جہاں کملی والے کا ذکر ہوگا اگربتی تو لگے گی نا، وہاں خوشبو تو اوپر سے آنی چاہیے نا۔ ادھر سبزہ نہیں لہرائے گا، جھنڈے نہیں لہرائیں گے تو پھر لہرائیں گے کہاں؟ پھیرے میں تو ہوا دینی ہے نا، سبزے سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ سبزے سے بھاگتے ہیں تو گرمیوں میں پھر چھاؤں میں نہیں، درختوں کے چھاؤں میں نہیں، دھوپ میں کھڑے ہوا کرتے۔ یہ جو سبزہ ہے نا، یہ صدقہ ہے گنبد خضرا کا۔ جلے حضرت صاحب تشریف رکھو نا، جانا سارے جانا بیٹھو، ابھی جیسا میرے نام چلے اللہ چلو درستی کون مارو نعرے تکبیر، اگے بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے بیان کر دیا انہوں نے مجبوری جاننے کا ہے۔ اصل اللہ سنیا تو میں سننا، اصل بھی سننا لے وہ تو رہنا اصل نہیں رہنا، اصل ہی نہیں جانا نہ کھانا ناشتہ میں مجبوری ہونی ہے بچایا یہ بس آپ پڑھنے دنیا میں نہیں کا داشا سر ٹھیک ہے نا، صرف سارے نہیں سرکار یہ پڑھنی چاہیے تو سب بچے اپنے بھی رٹایا کرو، لیکن کملی والے نے شمائل بھی سکھایا آپ سنیں شمائل، ٹھیک ہے، شمائل ترمذی شریف کی ہماری کتاب ہے سیاہ ستہ میں، ترمذی شریف وہاں کے شمائل بھی کملی والے کے پڑھ کر سنائے، اردو ناخوانی ہم نے پڑھی
کملی والے کی جو عربی میں لوگوں نے بیان دیا ہے، صحابہ سے جو منقول ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو وہ بھی منتقل کرنا ہے۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں سرکار نے فرمایا ہے لِيَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں میرا پیغام غائب تک جتنے بھی ہیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں، آگے پیچھے ڈیمانڈ کرتے رہیں میرا پیغام۔ یہ پیغام ہے۔ اصل ناتھانی مقام یہ ہے کملی والے کا جو قال اللہ قال رسول ہے۔ ایک ٹھم ٹھم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھم ٹھم ایسے بھی کر سکتے ہیں، پوری کمالہ میں پارٹی لا دیا ایسی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کملی والے نا ادب نا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ بچیاں مار چھڑیا دف اساں ایک کدے ہونا نہ روکیا کہ میرا وقت یاد رکھیو، ایک ٹھم ٹھم مصیبت سے بھی بہتے جا سکنے۔ مسجد والے بس ایسے نہیں جان دینے، اللہ نے ادب ہے، اللہ نے کہا بارکاہ ادب ہے، حاضر کیا، ٹھیک ہے۔ اب بچیاں دسو کہ ٹھیک ہے کسی ٹائم ایک ذوق کی گل ہوئے، ٹھیک ہے کسی لہجے وچ رنگ وچ آ کے بندہ پھر وہ پڑھ چھوڑنا ہے، لیکن جڑا پرانا ناتھانی کا طریقہ ہے ظہری صاحب پڑھنے میں ہے، تساں بیٹھے اعظم صاحب پڑھنے میں ہے، ٹھیک ہے، انہاں کو کتنے بھی چھینے سامنے رکھ کے انہاں دے سرے تے زمان سادی کی ٹوپی ہونی ہے، کوئی شے نہیں ہونی، لیکن گلے وچ وہ اللہ گداز رکھے ہے اور سینے میں اس کے مصطفیٰ کا ساز رکھے ہے۔ وہ جس سے مندروں ساز بجلے نا اصل آواز اس کی آنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ موئے کے آلات تو نہیں ہونا، ایسا چیز نہیں ہونی، وہ چیز نہیں ہونی۔ اصل درد جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر درد ہوتا ہے۔ اسانے کسی بندیاں سریاں درد ہوئے تے لاکھ بندہ کوئی بندہ آنکھیں نہ اٹھتے ہیں نقص فلان کا کرسی بندہ درد ادھر ادھر پڑھا رہے کہ درد اتو تو کوئی پتہ چلنا ہے، بندہ سیر اچھلنا ہوئے کوئی پتہ چلتا ہے، سر ہلتا ہو وائبریشن کرتا ہو کچھ نہیں ہوتا ظاہری طور پر، لیکن اندر گڑبڑ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اسی طرح عشق مصطفیٰ بھی اندر ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو ظاہری لبادہ خود بدل جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہمارا یہ عادت نہیں ہے، ہم محفل میں جاتے ہیں الحمدللہ، سنتے ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سر بھی دھوتے ہیں، کملی والے کی یاد میں دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دور کو وہ دور ظہوری والا لوٹا دے، ٹھیک ہے، جو سادہ دور تھا، اچھڑ بیٹھک نہیں تھی زیادہ، اٹھک بیٹھک لچک پچک نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، سادہ انداز ہوتا تھا، آنکھیں بھی بند ہوتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے، چھڑی لگی ہوتی تھی۔ آج نینا لایا کیوں جڑیاں، وہ انداز بڑا تھا کہ آج نینا لایا کیوں جھڑیاں، آج سکھ میں طرح دی بدیلی ہے، کیوں دلی اداس بلیلی ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ وہ انداز ہوتا تھا، اس میں کوئی اٹھک بیٹھے اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، سادہ انداز، اور سادہ انداز ہوتا لوگوں کے وجد آ جاتا تھا لوگوں کو۔ پرانا لوگ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو سرچ کر کے اب دیکھنے ضروری صاحب اعظم صاحب بڑے بڑے نام گزرے، مظفر وارسی یہ لاہور والا، یہ دور کو جا من کو جا جس کا کلام ہے بیچارہ گمنام شاعر ہے مظفر وارسی لاہور والا، 19 کتابیں جس نے لکھی ہیں، 19 کتابیں نظم کی ہیں جس نے، شاعری ٹھیک ہے، اس نے غزل بھی لکھی ہے، مناقب بھی لکھا ہے، حامد بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں میں اٹھ کے آ گیا نا، ہم نے پڑھا ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ اصل کلام آپ میں سے کسی بندے کو شاید پتہ نہ ہو کہ تو کو جا رسول آج کل اٹھا ہوا نا بڑا تو کو جا، یہ اصل کلام مظفر وارسی کا ہے، ٹھیک ہے، لاہور والا،
ٹھیک ہے، یہ لاہور والے کا کلام ہے، یہ جو اصل کلام اس کا ہے، لوگوں نے اس میں الہام کیا ہے کہ اصل مجھے یہ سیرا جاتا ہے اس گمنام شاعر پر، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، شادی ہوئے تھے پورا محلہ اسٹانڈ کی کیا ضرورت ہے، تیرے گھر شادی ہے کہ لوگ ڈم ڈم کر کے لوگوں کو کیوں تو بتاتا ہے، لوگ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی فلاں ہوتا ہے، کوئی تیری جو بھی میں بیان کرتی ہوں نات پڑھتی ہوں لوگ بیمار ہوتے ہیں کہ تیری شادی والا سارے ٹھیک ہو جائے، تیری شادی کی وقت بھی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں نا، ہوتے ہیں، ادھر تجھے یار کوئی بیمار نہیں آتا، کسی غریبہ چاہ دو اسی غریبہ بھی دے دیں ہیں، یہ لنگر جڑا میں تھے ہاں بتا امیر بھی کمری والے لنگر کھانا ہے تو غریب بھی کھانا ہے۔ اس واسطے کملی والے کا فیضان جڑا ہے وہ اس چیز کا نام نہیں، آج کل جڑا ہے فتنے بپا ہوئے ہوئے اوپر اس چیز کا یہ تقریباً کملی والے کی شریعت سے ہٹا جا رہا ہے۔ فیضان کو چیزیں اب کملی والے کا پیغام دل میں آئے تو انسان کو سکون کی لہر میں دکھے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے زندگی میں کہ کسی کا ذکر سنا ہے، عشق ہونا ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک پڑا ہو، اندر کرنٹ موجود ہو، جب اوپر سے کرنٹ آتا ہے تو رسید کا لیتا ہے، یہ میگنیٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ میگناطیس کسی کو کھینچتا ہے جو اصل لوہا ہوگا، تانبے کو نہیں کھینچے گا، آپ کلوں کے حساب سے رکھ دیں، لیکن سوئی کے نوک کے ہزاروں حصے کے برابر بھی لوہا ہوگا تو اس کو کھینچ لے گا، کیونکہ اس کا تعلق لوہے کے ساتھ ہے، تانبے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کملی والے کا ذکر کی محفل مزہ ہی اس کو دیتی ہے جس نے یاد مصطفیٰ میں دل میں جس نے لگائی ہوتی ہے، عشق کی چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے، سہری ہو یا کچھ بھی ہو، ہم فتوے جانے والے نہیں، تیرا حلیہ ٹھیک نہیں، تو نکل جا، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، ایک میں نہیں ٹھیک ہوں، ساری دنیا مسلمان کے سارے کافر کر چھوڑے مسا کہ پھر مسلمان جنتا کون سکھنا سن ہندو جا سن کہے لوگ جا سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے ہیں دائرے سے رنتے ہیں، اس محمدی نے گمٹ میں دائرے میں سارے آسان رنتے ایک ٹھیکا اسلام جو کٹ لینا داخل کر دینا کس سے پتہ ہے اللہ رسول نہیں دیتا، کوئی بتا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائے، کملی والے کا گستاخ نہ ہو، عزت کرتا رہے، باقی کمی کجی ہوتی رہتی ہے انسان سے، پرفیکٹ ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کی ہے، باقی تو آپ اور میں کا انسان ہے، کچھ کوتاہیاں آپ میں ہیں کچھ خود میں ہیں، ٹھیک ہے، خوبیاں ساریاں خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اور جس نے ساریاں خوبیاں سب سجا کر جس کے سر پر رکھی ہیں وہ آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اس میں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ فلاں بھی کافر ہے جی، فلاں بھی کافر ہے، کہ کسی ملا کا ٹھیکہ بولو نہیں ہے، میں پکی بات کر رہا ہوں، کسی ملا کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کو داخل کرے یا خارج کرے مسلمانیت سے نہیں کر سکتا، یہ کام ہے کسی کو کھولنا، خارج کرنا یا داخل کرنا یا آشکار کرنا اللہ کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کی عطا سے محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ جس نے مسجد نمرہ میں نکالے اخرج فلاں من فلاں، نکل جاؤ صحابہ کی صفوں میں گھسے ہوئے، نکل جاؤ، انکا منافق ہو تم منافق ہو، جنہوں نے مسجد درار جا کر بنائی رسول اللہ نے نکالے، باقی کسی بندے کو جرأت نہیں ہے آپ کو کہے کہ اٹھ نکل مسجد نہیں، مسجد اللہ نہ کرے، اسی اللہ والے ہیں، اسی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کسی مسجد کی مسجد ہو، ٹھیک ہے، مسجد میں جانا چاہیے، کوئی بندہ نہیں نکال سکتا، کسی بندے کو کال
اس واسطے کملی والے کا فیضان یہ ہے کہ آپ اخلاق سے، ٹھیک ہے، کملی والے کی تباہ کر کے کافروں کو بھی مسلمان کرو. برا سمجھ آئیے، بولے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لاؤ. اصا تساں دیا مسلمانوں تک کے یہودیاں کے ہاتھ بننے والے کہ یہ مسلمان ہیں، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے پہلے کہا کہ اے مسلمان نے وہ ہاتھ بن میں بہلی مسلمانی کو لو سی کافر کی مڑ کے نہ کافر کر رہے ہیں. ویسے داخل ہوئے اندر انہیں ٹھپا لانا جو کافر ہے، تمہیں لانا تمہیں کافر. اس تو بہتر ہے کہہ کے پھر اصلا ایسے سمجھ سکسن کہ بندہ باہر ہی کھڑا رہے. کیوں نہیں مسلمان لوگ ہو رہے؟ اس کی وجہ تسی تے میں تھوڑے نا، اسی انہاں میں مسلمان ہونے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، ہماری شکلیں دیکھ کے واپس آ رہی ہیں. پر اللہ آپ کو مجھے ضرور پوچھے گا اپنا کردار تو نے ان لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لایا کہ تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. ہمارے اباؤ اجداد اسلام ایسے تھے جن کا چہرہ لوگوں ہندوؤں نے دیکھا، چہرہ دیکھ کر ان کی زبانوں سے کلمے جاری ہو گئے. تو آج کل اسی پڑھا کے کلمے، اسی کے کلمے نا ہمیں تسی چھوڑ دو، تسی تو مسلمان ہی نہیں ہو. کیوں نہیں؟ آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے جو پڑھتی ہے کلمے کو کہتا ہے تیرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دوں تو کافر ہے. نعوذ باللہ. اور دس جی ہے کہڑا دہو بے دس کیا ہے اے بندہ کو مسلمانی کی گل کر دے. رسول اللہ میں طریقہ ہو سکتا ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھے بندہ کہ تم چھوڑ آئے تھکنے ہی گل ٹھیک ہے، غلط ہے نا. اساں دکانے اساں کو دیکھے کافر دیکھے کہ آخے یار اے اس آقا کا غلام ایڈا سنے وہ آقا کے نہ سنا ہوگا. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد آئے تھے، کافرہ تکیا انہاں کہا کون ہے محمد کیا میں تکیا تھے. انہاں کہا بھئی نکا محمد اتنا سنائے کہ بڑا محمد کے نہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اساں تسی سارے اس میں بائساں بچہ بھی سامو تکینا دے اس نہ بھی دل کرے یار اس بندے کی طرح بڑھنے نہ دل کر دے. اس نہ زہری دور میں بھی ٹھیک ہے، اس کی پبلک میں محفل بھی ٹھیک ہے، کہ تنہائی بھی سی اچھی ہے. تسی تے میں اپنیاں تنہائیاں تے اپنیاں بسترے تے رضائیاں تے اپنے موبائل سیٹنگ تے موبائل میموری اسی چیک کراں، اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے پڑھنے ہاں تے طریقے ایسا کیڑے اپنائے ہوئے. کیا میں اور کیا ہم سب اس میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں یہ خطاب میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں. چیک کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ایک طرح رہنا چاہیے ظاہری اور باطنی طور پر. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ سنیں پچھلی سنیں مہربانی کرو. اے تو دیکھو کبھی مالی محفل سے آئے گا، اے شادی کی محفل تھوڑی کبھی درود شریف پڑھو، ذرا پچھلے تسی پڑھو لے میرے آسا سارا محمد رسول اللہ نے درود پڑھو. اللہم صلی اللہ سنیں. میری نظر پانے میرے دے بیٹھے ہو میں تک لے ساقی کی ریڈ کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، اس چلو سے پلاگی اسے پیمانے سے. سنیں ہنسیں اور یا جائیں ہوئی ہمیں باہر اسی کملی والے نے محفل میں جا کے بھی ہساں تے کل یاد رکھو ساری دنیا ہساں تے ہسی تھے بھی اسی مخلص نہ ہساں یار دین اسلام نہ کملی والے نہ تے اللہ نہ اس کی محفل مجلس کے بیٹھ تے کئی جگہ میں اسی جو کہ مخلص ہساں قبر میں اتھوں کا ہسنے ہونے کے رہے ہساں جتنے خاصا پہ یا کملی والے کا دیدار پاسا یا لتر خاصا ایک کال اسی گستاخ ہویا گناہگار ہویا لتر ہی نہیں. اگر سیانا ہویا دنیا سے آنکھیں ہویا اس صورت نو میں جانا تھا جانا نکے جانا
دیکھا آپ ایک حصہ ہی آنا ہے سارے حصہ آنا ہے سسر میں نا پنجابی سمجھ آنے نہیں میں اردو بول رہا ہوں پنجابی ٹھیک ہے ذرا لفظ کھلے آنے ہیں آپ بچے بیٹھے نہیں سمجھ آ جائے اپنا ضمیر نہ شیشہ رکھ کے نا ضمیر نہ ایک شیشہ میں لمبو متھا دسنا ہے ایک شیشہ ہونا ہے جڑا اندروں تک دسنا ہے اندروں ڈھڈو بندہ کے ڈھڈو ڈھڈو او ذرا نہیں نا پھر دیکھیے جناب پہ رونا سی حادثہ سی قبر وچ آپ نے تصور کری قبر وچ اکھ کھلی آتے فرشتے ڈنڈ پہ ہی اٹھ کھڑا گرز بھی چائے نے سامنے اٹھے ہمیں رہے وہ پوچھ رہے ہیں من ربو کا من دینو کا من نبیو کا رب کون دین کی مد نبی کون نہیں وہ پھر کی کسی اس نے محفل میں کسی آیا ایک مقصد ہے کہ اسی قبر میں جانا کہ کملی والے نہ رخ پانچ اسی انہاں اپنا تعارف کرانا کہ اے کون ہے کس کے بارے میں پوچھ رہے ایک وہ ہے جس کی میلاد کی محفل میں پیر کس کا پیغام کسی سن دیں اور اسی تائیہ کیتا کہ کملی والے تیرے میلاد کی محفل دی آنگی سے بیٹھ کی قسم چاہتے ہیں آئندہ تو بعد اسی کوشش کرساں پانی وقت نماز پڑھنا گالے اور ملاد نہ کے مقصد سے کڑی شرک اور بدعت دی گل ناتھانی ہوسی کملی والے کا پیغام سنایا ہے اور کئی گل ٹھیک ہے تے اس دور میں جڑیاں چیزاں نے اپنے بچیاں کسی اے چیزاں اگے منتقل کرو میلاد دی محفل گلی چ ہوے محلے چ ہوے کدھر بھی بچیاں چٹا کپڑا پاؤ چٹا سب پتہ ہوے کہ اے عام محفل نہیں شادی نہیں کہ چمم چبانا وہ گلی سکتے ہیں وہ باقی جس کو بندہ جانا کرتے ہیں جب جنمات جیسے بیان سے سٹا کملی والے کی محفل جا رہے ہیں تو ہم نہ کر تو درود سرکار پہ پڑھنا پڑنا تھا اے تو بچہ ہے اپنی بچی گئی میں گل سنانا شیخ دزولی دی شیخ دزولی رحمت اللہ علیہ جلال الخیرات لکھی بڑا مستند عالم بڑی اچھی کتاب ہے بڑے بڑے صوفیات اس کو اپنے وظائف میں شامل رکھا ہوا ہے جلال الخیرات کو انہوں نے لکھا کہ میں ایک علاقے سے گیا تو میں وضو کرنا آیا نماز پڑھنا واسطے میرا وضو نہیں میں دیکھا کنواں آیا کول گیا تے پانی دور ہے لوٹا کوئی نہیں رسی کوئی نہیں ڈول میں پانی کڈا میں پریشان ہو گیا اگے پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں یار پانی کیوں نکل پڑا بچے ہونے نا بچے اتوں میں بچے کا گل سنا رہا شیخ دوسری پڑھے 70 سال کا بابا وہ کہنا میں پریشان ہونا تو بچی کھلی 8 سال کی بچی اس آخیا بابا پانی چاہیے پانی چاہیے پریشان کیوں میں کر رہا آلات ہی نہیں ہے کس سے نکالے رسی ہو اس وقت رسی ڈور ہوتا تھا بجلی تو تھی نہیں بٹن لگایا اور پانی آ گیا اور میں آلات ہی نہیں پانی ڈور رسی وغیرہ نہیں ہے کیسے نکالوں انہوں نے کہا کہ بڈھا ہو گیا پانی کرنا نہیں آئی بیٹا پانی کے تو اسباب ہی نہیں ہے مفقود ہے کیسے نکالیں ہر بندہ جیسے نکالتا ہے ویسے نکالیں گے بچی لے چھتے تو کول آئی بچی آکھیا ان جو پانی نہیں کٹی نہ سارے کٹ رہے ہیں آج وہ جو پانی کٹ سا جس طرح میں کٹیا دیکھو بچی اگے آئی کہ بچی زیر لب کچھ پڑھیا زیر لب سارے بولو کچھ پڑھیا پڑھ کے بچی اگے ہو کے چکیا پانی کھوے تھے پانی جڑا 50-60 گز تھلے یا پانی آستا آستا اتے آن شروع ہو گیا اتے آن شروع ہو گیا اتے آیا کہ پانی کنارے آنے پہنچیا بچی آخیا بابا جی کرو وضو تے پڑھو نماز بابا وضو بھی پڑھ گیا تے نماز بھی گئی کون یہ کرا گے بچے کیتا گے ایڈا مقام والی بچی 8-9 سال دی اس زیر لب کچھ پڑھیا تو تھکیا تو پانی قدمہ جا گیا تو میں بڑھا ہو گیا میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیتے بچر ایک تو تھوکا نہیں کڑی دکان تو ملتا رہا فرمایا بیٹی کتھوں طریقہ سیکھے بیٹھا بیٹھا نہ ہے بچے بچے کدھر سے تو نے یہ اثر پیدا کیا بیٹی بولی بچی نا 8-9 سال دی وہ سکتا میں فلانی دیاں تو میں جدو بھی پیدا آئیاں تے ماؤں
بچیے حیا اکھ وچ رکھی تے زبان تے کملی والے نہ درود رکھی دل دادا ہوئے معذرت میں بڑے بڑے سردیاں تصویروں میں عاشق کے دل دادے تھم تھم کر دے جوانا نے دیکھ کیا باتاں نے ایک کوئی گل نہیں غلط گل ہے اساں بڑے بڑے ساڈے ایسی ماں تے پیو کر دے اکھ وچ ہزار کی تی سامنے کڑی آوے او پاویں کافر دی کڑی ہے کڑی نہیں دشمن دی یاد آوے نظر تھلے کر دے کملی والے نے بار جا کے ہاتھیں ٹائم تی آئی تے اتا سر تھوڑا چادر ہے سر گئی فرمایا عمر دوپٹہ کملی والے کافر اپنی بچی ہے سرکار فرمایا بچی ہونی ہے پاویں تین کافر بھی کرنا ہو کافر دی بچی جو بھی ہے عزت احترام کر تو ہی بہن ماں دا احترام کر سی تے تیری تی بہن احترام نہ رسی عزت نہ رسی تو ہی بری نظر نہ دیکھ سی تے تماشا کرنا تو دا نظر نہیں آنا دنیا پوچھا کر دنیا لوکاں پوچھا کر تو داری بتا میرا ٹھیک ہے آج تیرے رشتے کھڑے ہوں میں چوکیداری کرنے واسطے تو آپ نہ پا کے تیرا ٹھیک ہے بچی فرمایا بابا جی ایک تھوک کسی دکان تو نہیں ملنا ہے محمد رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا اثر پیدا ہونا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے سارے بڑوں پچھلے ابھی بڑوں سارے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ باشفا ہے صلی علی تعویذ باشفا ہے سارے رات سے آگے بڑھو کوئی نہیں تعویذ باشفا ہے سارے جواب پوچھا کرو تعویذ با صلی علی تعویذ باشفا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ باشفا ہے تعویذ باشفا ہے تعویذ باشفا ہے تعویذ باشفا ہے کملی والے نا اے فیضانہ اور مزہ آیا نہیں بولو ایمان مزہ آیا نہیں ہویا کوئی اسی اچھنے کو دیا کوئی ڈامنا کوئی ڈامنا نہیں دیتی بیٹھے ہیں اپنی گائی کے جتھے پہلے آ کے بیٹھے ہیں اسی اتھے بیٹھے ہیں اسی کملی والے نے دربار سے بیٹھے ہیں اسا کسی کا ڈر کوئی نہیں اسی کملی والے دے غلام ہاں کملی والے کا اسا اچا تے سونا آقا ہوئے تم ڈردا پھر ڈردے پھر کیوں اسی نہیں ڈردے اسی کملی والے دے غلام ہاں اسی ڈردے میں نہیں ہیں تے لڑاندے بھی نہیں یاد رکھ اسا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں نال اسی امن والے ہیں اسی لوگاں تنقید کرتے ہیں کہ امن نہ رہو جڑا دین اسلام کفار نال مادہ تے حملہ کرنے کو منع کرتا ہے کوئی چرچ ہوئے چرچ ٹھیک ہے معبد چرچ ہوئے ہندوؤں دی کوئی عبادت گاہ ہوئے کوئی خانہ ہوئے مسلمانہ آٹمی کو انہوں عبادت گاہ حملہ کرو کرنے رہو جو مرضی عبادت کرو عبادت حملہ نہیں کر سکتا کافرانی معبد گاہ نہ احترام اسلام سکھا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا دین جڑا دنیا دے دین تے شعار دا
عقائد دے شعار دا نظریات دا احترام کرنا ہوئے صرف اور صرف محمد رسول اللہ دا لایا دین دستا ہوا بس ہر ایک نے حقوق بچے دا وے ماں دا وے باپ دا وے بچی دا وے ساس دا وے سسر دا وے بیوی دا وے خاوند دا وے ٹھیک ہے سارے بھی حقوق اسلام نتا کر دیتا ہے بالکل آشکارا کیتا واضح اسلام کوئی مذہب نہیں کوئی ابہام نہیں اور کوئی تکلف اور تکلیف نہیں دین اسلام جڑا سیدھا تے سادہ دین اور دن تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہوئے سارے مسلمان کے صراط مستقیم تے چل رہے ہیں ایک جڑا پہلی سڑک ہے نا جس پہ چل رہے ہیں ایک کملی والے سن دسے اے سیدھا راہ جانا نے جنتا والا سیدھا راہ سیدھا راہ ہے مطلب یہ نہیں کہ دائیں بائیں نہ ہو نہ کہیں سیدھا لے چلو پھر ٹکر ہی لگ سی ہے مطلب یہ نہیں کہ اے سیدھا راہ ہے یہ سیدھا جنتا جانا دائیں بائیں کرنا ہونا ہے اس میں کوئی دائیں بائیں اس واسطے بچیاں اپنے ایک بہت ضروری ہے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیاں خاص کر دین اسلام کی طرف راغب کرو اس کملی والے نے صفت پڑھ کے سناؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کملی والے نے بچپن کی خدمت کی تھی ٹھیک ہے 8 سال خدمت کی تھی بڑے ہوتا وہ آنی ماں کملی والے کا لاڈ کے پیار نہیں پڑیا سرکار کا غلامن اللہ مقام ہے غلامن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مشہور تو سکولوں میں نہیں پڑے ہو 8-9 سال سرکار نے گھر لیا ٹھیک ہے تے اساں کو اپنے بچے نستے بھائی سوچو نا اپنا بچہ بھاگتا ہے کام سے کملی والے نال باہر نکلنے ہیں گھنٹہ گھنٹہ کافروں کے بچے بھی چمٹے رہنے ہیں سرکار وہ جو یہودی کا مشہور واقعہ ہے سرکار نہیں آیا کوئی ٹائم سرکار پوچھا لڑکا آنا ہے پیچھے ٹن آیا نہیں کوئی بھی کسی پوچھا صاحبہ جا پوچھا پتہ چلا بیمار ہے سرکار چلے گئے تکڑ چلے گئے رسول اللہ یہودی بچے فرمایا یہودی کی کرے میں شادی محفل کے آنے والا ہوں کملی والے کسی آنکھیں رسول تو یہودی بچے سرکار ہمیں ٹکا ہوئے ساڑی محفل جی آن والا ہے اسی جاسا اس دے جا مطلب ہے کہ سرکار بھی محفل سے آ جاوے اس طرح جاوے یا اس طرح سرکار مہربانی کر دے مہربانی ہوتی ہے جس طرح جس انداز میں بھی ہو سرکار مہربانی کرتے ہیں سرکار گئے تو اس کی آخری ہچکیاں تھی اس کی سانس ابھی نکلنی شروع ہوئی آخری ٹک ٹکی بنی تھی اسرائیل آئے کھڑے تھے عجیب وقت پر گئے تکیا نا اس یہودی ہے تکیا اس کے کملی والا تھے لجبال ہے واقعی لجبال ہے عجیب وقت میں چاہیا تو اسرائیل آئے تو کملی والا آ گیا کلمہ پڑھایا مہربانی کی تھی مہربانی کا پہلے کام دی اس ٹائم سرکار ٹوڑے لگا کلمہ پڑھایا ٹھیک ہے سرکار کو ضرور التجا کی تھی اسی اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے نہ اٹھنا اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے اب تو گنتی کے دم یہ گلی
نگاہ ہو رہی ہے کہ دعاواں چل رہی ہیں سارے راہ چل رہی ہیں اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں ایک دعا کر رہے ہیں آخری وقت کی دعا شاہ صاحب دعا کر رہے ہیں سارے امین آنکھوں یا اللہ کا دوستان آخری وقت ہوئے تھے اساں اے توحید دیوی اساں کلمہ زبان تے جاری ہوئے ادھر کلمہ پڑھا تے درود پڑھا تے کملی والا تشریف لے آئے کہ کملی والا سامنے ہوئے تھے اسی اے آخری وقت نہ جاواں اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے اب تو گنتی کے انسان فَإِنَّ تَذْهَبُونَ قرآن کہہ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں تم قرآن میں پوری آیت ہے یہ أَيْنَ تَذْهَبُونَ سورہ تکمیل میں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کدھر جا رہے ہیں اسی کدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا قرآن میں سب گیڑا تے لکھ کے لانی چاہیے آئے ترجمے نال فَإِنَّ تَذْهَبُونَ نگلے ٹائم صاحب پوچھے کتھے چلے ہیں کدھر جا رہے ہیں نماز پڑھیں یا تیرے قدم کدھر غیر کی طرف اٹھ رہے ہیں قرآن روزانہ پوچھ رہے ہیں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ کدھر چلے سر جی اسی کملی والے ہیں کہنا کملی والے نے پیر سے پہ کے جتی مبارکہ چم کے آکھاں اب نہ اٹھنا سرہانے سے میرے اب تو گنتی رہ گئے ہیں یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں وما علینا الا البلاغ اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا ضروری نہیں آتی جاواں اللہ تعالیٰ بغیر اتھا چاہیوں بھی سننا اتھا چاہیوں بھی سننا دے کہ دلے میں بھی جڑا بندہ خیال میں ذریعے بھی دعا تے سنڈ کرے نا اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے تو رسیو کر لینا تو تمہاں چپ کر کے میسیج لکھے بندہ تو چپ کر کے تیرے کو پہنچ رہے ہیں اللہ تک کوئی میسیج نہیں پہنچنا پہنچایا کر ادھر بھی ذرا پیغام رسید ہو گئی تو کوشش تے کر کدوں میں ٹھڈا میں دیا تے اللہ نے پیغام بھیجا کر وہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ انہاں دس کملی والے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دس انہاں میں انہوں نے بڑا قریب آنا اجیب دعوت الداع اذا دعانی جب تو کوئی پکارنے مات اس کی پکار سننا مات خوش نصیب لوگاں جڑا رونا ہے اسا قدم پھٹا لگے نا حفیظ جلندری آکھے کہ حفیظ یہ میری پرانی عادت ہے جب کوئی چوٹ آتی ہے مجھے تو خدا کو یاد کر لیتا قومی ترانے ہی پڑھنے والے ہو پاک سر زمین شان بات حفیظ میں ہے بھی کلام پڑھا کرو اساں اور بھی پڑھا پڑھے ہیں نا تو ہے بھی پڑھا کرو حفیظ یہ پرانی عادت ہے میری چوٹ آنے پہ میں خدا کو یاد کر لیتا ہوں کہ چھٹا لگنے نا پیر چھڑے آنے جو بھی سلپ ہویا یا اللہ خیر رکھی کرو نکلو بھی یا اللہ خیر اسلام مسئلہ درکھنے بیٹھنے دے اللہ کملی والے سب دعاوں سے گانے ہیں کروٹ تے جا دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو کبابی سیکھوں میں پہلو ہر سو بدلتا ہوں جو جب اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں آج کروٹ تے سانو اٹھ دائیں طرف ہو اے پر بائیں طرف ہو اے پر روٹی کھانے ٹائم اے پر درمیان سے اے پر بعد میں سے اے پر دودھ کے ٹائم اے پر پانی پی اے پر اسی اور چیزاں تے بڑے پڑھتے ہیں سانو اس طرف ہسیاں میں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں میں ایسا تلنا تو ویسے بھی ہونے ہی ہے نا کھانا تو ہونے نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا تو کہ ایسی کٹ کھا لے سا وہ برکت پڑھنا سی
الحمدللہ چھڑیا اللہ کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنی نعمت زیادہ کرنا اس وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جڑا میں شکر الحمدللہ مالک میں زیادہ نعمت دینا شکر ادا کرنا ہے ایک بڑی چل شکر رکھے گا تو ہی لے رہا ہے ایک کہا دیتا ہے شکر رکھے اے دعا کار بھی آئی لے کار آمین اللہ واسطے کہ ایک سبب پیدا کر دے تو شکر آخنا سے ہر قدم میں شکر سے تو دا التجامہ تیریاں کٹ ہوگا سن اللہ نے عطا زیادہ ہوگا سن یہ کیا ہے شان آسان شان ہے کیا ہے شان تو سمجھ سکیں اس واسطے اے بھی ایک عجیب چیز ہے بنانا نمازہ کے سکون دینا بچوں میں سے بیٹھے ٹون 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 اور ایک دفعہ نہیں چاہیا تو 10 منٹ بعد کار چھوڑا ٹھیک ہے دسوں بھی تان رکھنے ہیں دبے ہونے ہیں ٹھیک ہے چائے کی چھوڑے اگلا مرے ہوئے بانے پتہ تو نہیں نہ زندگی نہ میں مرے ہونا تھے اس دفعہ دب رکھنا ہے اور باقی ماں رون کو سنبھالنا جیسا ہوں سنو ایک دفعہ بندہ کرنا ہے 2 دفعہ کیتا سنو طریقہ 3 دفعہ اسلام آ کے تو موڑے چپ کر رہا ہے اگلا بندہ 100 کر لو اس کی کنڈا لگی ہے نہیں کا کھولنا پامی اندر مار لیں سارے تو 10 اور فرشتہ لے کے کھول سنی عقل مندی کامن سینس نہیں گل نہیں ہے اس سمجھداری کی گل میں سکھا رہا تھا ایک دفعہ فون نہیں چاہیا چپ کر رہا چھوڑ گھنٹیاں گارتے گھنٹیاں 10 منٹ کر اور تو دا ایمرجنسی ہے اگلا گیم ہے کہ ہاتھ پہ تھوڑی دیر میں خود کر لسی اویلیبل ہو خود کر لسی نہیں مصروف ہے کہ نہیں چاہیا لیکن سوچ اپنی بھی سوچے ٹھیک ہے کام بیٹھے ہیں نا کام سمجھتے کام پگلا بھی سمجھنے اس کو چٹا کالا جاؤنا ہے کیا جاؤنا ہے چٹا ہونا ہے چٹا جاؤنا اتنے بیٹھے ہیں تھلے پگلا کام میں پانی ہے کہ غوطہ مارے ہیں چومی مارے نہ دکتے ہوئے پنجابی سمجھ آ رہی ہے مطلب پنجابی جانا ہے اردو میں وہ ہے پنجابی میں بولنا میں فارسی پڑھنا اردو پر اس کا نام ہم ہی جانتے ہیں نا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے ہیں اسی یہ اسی لکھنؤ سے بیٹھے ہیں اسی ہماری ضروری بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے اسی اردو ضروری نہیں نا بچے نا اے بھی لفظ سے پڑھنا ٹھیک ہے نا پتہ ہو گیا ساڑی زبانیں قسم ہے وطیرہ دے ٹھیک ہے چینی جڑا ہے اتھے میں شوائن کر رہے ہیں اتھے بھی شوائن بھی کر رہے ہیں ایڈی کر رہے ہیں دیکھو نا آپ کے بعد اردو بول بھائی اس نے اپنی زبان ہے نا مزہ آنا ہے سانو مزہ آنا ہے انہاں شوائن دے آنا ہے سانو اس گلہ دے مزہ آنا ہے سمجھ آ رہی ہے آسانیاں گلہ میں دستے ہیں یعنی وہ چمی مارے ہیں پانی کے چھال گھٹا لمحہ گھٹا جو ہے ہیں مارے پانی سٹے ہیں خوش ہو کے پانی چھڑے کام بیٹھے یا کام اپنے کو سنما رو میں تے کالا اے گل ہے اچھا یہ چٹا کام ہے کس وجہ پانی چھالا مارنا ہے وہ اڑیا میں جس طرح پاتھر میں بغلے کا کام بھی پانی میں اڑنا پہنا چٹا ہے کام ہے تو مارنا چھال پانی پھاس دینا اور کام ہے تو تیرا کام ہے تو جھولو دونوں میں ٹیر پھرول گاند صاف کر دو انڈیشن کے چاہ بندے ریس نہیں نہ کرنی چاہیے نہیں مطلب دے اپنا اپنا کام میں فن میں اپنا اپنا تو بیٹھ اس تکے میں کھانا چاہیے اتنا چٹے اس ماری چھاپ پانی ہے پہلے پانی بڑھیا میں پھنس گیا پانی ہے ڈوب گیا کتھوں نکلے اس وقت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سکھڑوں تو ترنے کی صلاحیت دیتی ہے تو کام ہے تیرا کام جڑا ہے تو گن شم شیکر چون چوکا اٹھے گاندھی کھا پاک چیز اس کی قسمت چنے پھر اس آکے مارے پھر نکلے پھر دیکھا کالا شاہ ہو جی پھر اس صابن ملیا آتے اور بلدیا مٹی سے بلدیا پھر پانی سے پھر کالے ٹھیک ہے زخمی ہو گیا سے چھالا مار مار کے پار بھی ٹکڑے لگ پہ پانی کے بڑھ گیا جا کے سر کے گیا پانی اندر پانی جو پانی چلا گیا پجڑ لگ پہ ٹھیک ہے رومی صاحب رکھیا کیا سائن گا نہیں مسئلہ شریف پرانے لوکانیاں گلہ نے اس میں بچیاں واسطے بھی لطف ہے تے وڈے واسطے بھی لطف تے اس تک پانی ٹوٹ گیا پار کے بغلا بچناس کیوں پھنس گئے ہیں
आख्या मैं कोशिश की थी तेरे जा बनने की तो मैं ते अगला भी हाल गुआ बैठा इस नतीजा लिखने ने कि जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में जरा तुम्हें नहीं कोशिश कर से अपने हालों में भी हाल हो कहाँ छाला मारने का कदे चिट्टा नहीं हो सकिया घोड़े सारी जिंदगी मोया के गोश्त पाई रखो घोड़ा खासी बोलो ते घोड़े तुसी घास दे सो घास खाओ सी ते को शेर ने बोले कि सारी जिंदगी तुसी आला नस्ल का घास ताजा रखो ठीक है फूल रखो फूलदान रखो सोने में पांड्या जी मुंह मार सी नहीं मारना उसका काम है अपना काम है उसका अल्लाह ताला उसका फितरत दी है शेर का काम शेर का है घोड़े का काम घोड़े का है ठीक है ते काम है सारी जिंदगी पानी में विच चले करे उसकी फितरत नहीं बदल सकती तरीका बदल जासी अंदाज बदल जासी फितरत नहीं बदल सकती अल्लाह ताला सा साडी आने वाली नस्लां भी कमली वाले की सच्ची गुलामी अता करे सही तालीमात पे चलने की तौफीक दाऊं इस मजलिस अल्लाह अपनी बारगाह से कबूल करन किसी ना कोई सफर नफस लगिया हुए थे माजरत सफर में आख्या कोई नहीं गल जून साहब आख्या से ये जून नहीं लिया मैं कह जो हकीकत होती है वही कहने का आती हूँ शहर में मैं सबसे बड़ा फसादी हूँ अल हकीको मर्रन मलौकाना दुर्र अरबी सुनो सर्च करवा अल हकीका अल हक्कु मर्रन मलौकाना अरबी वाले आने ना जेड़ा ना करो मैं अगर मोटी जाना अल हक्कु मर्रन मलौकाना दुर्र जोन सा वाकया जोने लिया और अच्छे कि जो हकीकत होती है वही कहने का आदी हूँ मैं इस शहर में सबसे बड़ा फसादी हूँ अल्लाह ताला कमली वाले की गुलामी रखे अल्लाह बच्चियां भी रंग लावे बड़ियां भी रंग लावे अल्लाह ताला महफिल ग्राम वाले शौक साहब शाहजेब उसमें सारे संगी साथी जेड़े तुसी आए हो बुजुर्ग लोग जवान अल्लाह ना सारे ऐसा सारे कमली वाले की दुआ जानो गुलामा में रखे इसके बाद महफिल जारी रसी तुसी बैठे रहो तो बीच में जो मारना चाहती हो मैं चला वैसा सारे ना उठे मैं तो पासा सारे लोग ठीक बस तुसा सलाम हो गया इस तरह महफिल का निजाम धर्म बरम हो गया तुसी बैठे रहो बस अल्लाह ताला तुसा खुश रखो ते मेरे वास्ते दुआ करने लगी जिस गल को चंगी लगी होवे अमल करो अल्लाह ताला वास्ते अल्लाह ताला को मेरे वास्ते भी दुआ करो ना मेरे गुनाह माफ करे अगे महफिल में तुसी चलाने रहो ते कमली वाले ना फैजान पहुंचाने रहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल नारा तकबीर नारा रिसालत अभी सभी आजाद यहाँ पर शाह साहब ने आपको गाया कि इधर ही बैठे अभी मेहमान सिंह खान यहाँ तशरीफ फरमा है अभी महफिल हमारी आगे जाएगी समझाया कि महफिल में अदब के साथ बैठना है जितने भी आजाद अभी खड़े हैं पहले उनसे गुजारिश है कि बैठ जाए जहाँ पर एक दफा बैठे ताकि मैं खान को दावत दूँ जो आजाद अंदर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए खामोशी के साथ अपनी जगह पर बैठे अब मैं अगले सनखा को दावत देने लगा हूँ शायद बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है आमदी मुस्तफा से पहले जिस्म थे एहसास रहता कह दो सुभान अल्लाह आमदी मुस्तफा से पहले जिस्म थे एहसास न था सर थे करार न था दिल थे दर्द न थी आंखें थी मगर हया न थी इंसान थे इंसानियत न थी जुल्म था इंसान न था फिर क्या था दरिया चलने लगी फूल खिलने लगे आसमान पर बादल ढलने लगे एहसास पैदा होने लगा शैतान भागने लगा ईमान ताज़ा होने लगा
محبت کو مرحبا کہیے. ہماری محفل کے اندر حضور کے عظیم مداح رسول کا فضیلت سے تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ معاذ عبدالغفور نقشبندی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں آئے اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے. محبت کے ساتھ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لگاتا تھا جب نعرہ تو خامن توڑ دیتا تھا. لگاتا تھا جب نعرہ تو خامن توڑ دیتا تھا. حکم کرتا سنتے کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے نعرہ بسم اللہ والحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات حقیقت سے حضور کی نگاہ سے ماں باپ کی دعا سے اور پیر و مرشد کے فیض برکات سے میں حسب والا حاضر ہوا. ذات حق میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. حضور کی ذات میں درود پاک اس عقیدے سے اس ذوق سے اس شوق سے پڑھنا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور آقا ہمارے دل میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا مدینے میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں لیکن ناچیز کا اور آپ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کہ حضور ہمارے دل میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں. تو اسی عقیدے سے درود پاک کی گونج اٹھے اور سرکار ہمارے دل میں ہے اور سرور آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ